بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند روز پہلے افغان فورسز کے فضائی حملوں میں شدت آ گئی تھی، لیکن چونکہ افغان ایئر فورس ابھی اس حد تک ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ سرجیکل سٹرائکس کر سکے، اس لیے انہوں نے بہت سارے سیولین بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا اور بہت ساری سول کیجویلٹیز ہوگی، جن میں ایک سب سے بڑی مثال تو ہاسپٹل کی ہے۔ افغان ایئر فورسز نے ڈائریکٹ ہاسپٹل کے اوپر بمباری کر دی، کیونکہ افغان انٹیلیجنس کی طرف سے یہ خبر تھی کہ اس ہسپتال میں طالبان کا علاج کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد خبر تھی، اور بعد میں افغان فورسز کو اپنے اس کارروائی پر پچھتاوا ہوگا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے طالبان نے اب کندھار ایئرپورٹ کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا اور کندھار ایئرپورٹ پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ طالبان نے کندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملے کیے، جس کے بعد تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، کیونکہ ان راکٹ حملوں کی وجہ سے کندھار ایئرپورٹ کے رن وے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ طالبان کے ذبیح اللہ مجاہد نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان فضائیہ کندھار ایئرپورٹ سے پروازیں بھر کر فضائی حملے کر رہی تھی، جس کے جواب میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ غنی حکومت کو طالبان نے چاروں اطراف سے گھیر لیا ہے اور تمام اطراف کے دیہی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے مین شہروں کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت افغانستان کے 3 بڑے شہروں میں لڑائی جاری ہے۔ ہرات، لشکر گاہ اور کندہار کے کچھ حصوں میں طالبان داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے طالبان غنی حکومت پر اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ صورتحال ہر گزرتے گھنٹے کے بعد بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کے اندر جو لڑائی اس وقت جاری ہے، ایسی لڑائی انہوں نے گزشتہ 20 سالوں کی لڑائی میں نہیں دیکھی، اور اگر طالبان کندہار کو پورا فتح کر لیتے ہیں تو کندہار ان کے لیے ایک عارضی دارالحکومت کے طور پر سمجھا جائے گا، اور اگر طالبان ان شہروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر غنی حکومت کے پاس ایئر سٹرائک کرنے کی آپشنز بھی ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ یہ زیادہ آبادی والے شہر ہیں اور طالبان ان عام آبادی میں عام لوگوں کے گھروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لڑائی میں کافی آسانی ہوتی ہے، اور افغان حکومت ان زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری گولہ بارود بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اب آنے والے مہینوں میں اس جنگ کی وجہ سے غذا، پانی اور سہولیات کا بڑا بحران پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ آخر میں اس کا خمیازہ عام لوگوں نے ہی بھگتنا ہے۔ افغانستان میں پہلے ہی سیلاب سے کم از کم 113 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، کیونکہ جس جگہ یہ سیلاب آیا اس وقت یہ علاقہ طالبان کے زیر کنٹرول ہے اور وہاں پر حکومت کی امدادی ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی۔